السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مختصر اور آسان 6 نمبر بیان کریں گے۔ پہلا نمبر کلمہ طیبہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اور آپ کی بلکہ پورے دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اور دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے تمہارے دلوں میں آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین میرے آپ کے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کے فضائل تو بہت سارے ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک اور حدیث میں بھی یہ فضیلت آئی ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے ہمارے اوپر دین کے اور احکام بھی فرض ہیں۔ ابھی دوسرا نمبر نماز کا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو باقی اعمال بھی پورے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 2، قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا۔ نمبر 3، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسی خشوع اور خضوع والی نمازوں کے لیے، نماز کو درست پڑھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے مقصد ہے جاننا، علم کے معنی ہے جاننا، حال کا امر پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ کا اس حال میں مجھ پر کیا حکم ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعت نوافل سے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو بندہ علم کا ایک باب سیکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصد ہے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کا ثواب 100 عرب غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب 100 گھوڑے، بمائے سامان، لگام وغیرہ جہاد میں سواری کے لیے دینے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کا ثواب ایسا ہے گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ قبول ہو گئے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دیتا ہے۔
چوتھا نمبر اکرام مسلم، اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت اور علماء کی قدر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ صبح کو کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو بندہ شام کو کسی کی بیمار پرسی کے لیے جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے اخلاص نیت۔ ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، ریاکاری اور شہرت وغیرہ مقصود نہ ہو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اور شرک کائنات کا بدترین جرم ہے۔ اگر اخلاص نیت کے ساتھ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت سارا ثواب عطا کرتے ہیں، اور اگر ریاکاری کے ساتھ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ دعوت تبلیغ چھٹا نمبر، اس کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کریں، خود بھی برے کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی تلقین کریں۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ نبوت والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کام کو سیکھیں اور آگے سارے دنیا تک پہنچائیں۔ میرا ارادہ ہے آپ سب حضرات بھی ارادے فرما لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔